الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم إلى آخر هذه الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. منبر نور کے زیب صدارت حضرت العلام آل نبی اولاد علی سید شمس اللہ جان صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ نور اللہ وجہہ، اساتین ملت، علماء و مشائخ جو آج کے اس منبر پاک کی زینت ہیں، ان کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ عزتوں سے مجھے نوازا، میری حیثیت سے زیادہ مجھے عطا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کے مطابق مجھے بنائے. عزیزان گرامی وقار، شورائے اسلام بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت کافی دیر سے پیش کر رہے تھے. نقیب اہل سنت مولانا کفیل صاحب جو کچھ بھی بیان کر رہے تھے، یقیناً یہ سب کا مجموعہ جاتا ہے تاجدار مدینہ کے قدموں تک. ہمارا یہ منبر، ہمارا یہ جمع ہونا، ہماری یہ محفلیں ہماری اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حضور کی بارگاہ میں گردنیں لٹانے کے لیے. اور اگر وہ جذبہ حاصل نہیں ہو سکا تو اس طرح کے 100 جلسے بھی بیکار ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر فدا ہونے کا جذبہ حاصل نہ ہو سکا تو کروڑوں جلسوں کا بھی کوئی حاصل نہیں ہے. میں آج قربانیوں کی بات کرتا ہوں. یقیناً آپ نے بڑی عزتوں سے مجھے دیکھا اور بہت اچھا استقبال کیا، صرف اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر بات آتی ہے تو یہ فقیر کھڑا ہو کر گستاخان رسول کو جواب دیتا ہے یا ان کو ان کی حیثیت اور اوقات بتانے کی کوشش کرتا ہے. یہی ہماری امیج آپ کے سامنے ہے. اور جو عزت مجھے ہے وہ اس بات پر نہیں ہے کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں یا حکومت وقت کا کارندہ ہوں. جو بھی عزت میرے پاس آج ہے وہ صرف اتنی ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. بس بات اتنی سی ہے. عزت جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ صرف اتنی سی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں کے لیے کھڑا ہونا میرے عزیزو یہ صرف کام سلمان کا نہیں بلکہ ہر مسلمان کا ہے. مسلمان ہی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت رکھتا اور ان کی شان میں ادنا توہین بھی برداشت نہ کرتا ہو. ساری دنیا ایک طرف، میرے نبی کی عزت ایک طرف. اسی لیے اقبال نے کہا آبرو ماں زنام مصطفیٰ. اقبال کہتا ہے کہ اے لوگو ہم سب کی جو عزت ہے یہ نام مصطفیٰ سے ہے. اگر وہ نام سلامت ہے تو سب کی عزت سلامت ہے، اور اگر اس نام پر حملہ ہوا تو تمہاری کسی کی عزت باقی نہیں. سب کی عزت جانے والی ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سارا کام صرف علماء کا ہے یا چند مبلغین کا ہے یا کوئی سٹیج ہلانے والے کا کام ہے
تو خام خیالی میں ہو. تم اگر اپنا وجود اور اپنی بقا چاہتے ہو تو نبی کی بات کرو. اگر اپنا مستقبل چاہتے ہو کہ میری اولاد میری نسل دائرہ اسلام میں رہے تو آج نبی پاک کی بات کرو. آج سے 100 سال پہلے بریلی کا امام پکار پکار کر کہہ رہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. یہ صرف وہابیوں کے لیے نہیں ہے، یہ سنیوں کے لیے بھی ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. وہاں تو عزت حضور کی ہی ہوگی اور وہاں دیکھ کر کے تو ہر کوئی ماننے کو تیار ہوگا. فرعون، قارون، حامان بھی مان جائیں گے. وقت کا ابو جہل، وقت کا ابو لہب بھی مان جائے گا کہ اللہ کے رسول کی شان کیا ہے. لیکن کمال اس میں ہے کہ اے مسلمان آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے کتے یہاں روز پیدا ہونے لگ گئے ہیں اور ہندوستان کے ماحول کو زہریلا کرنا شروع کر دیا. یہ چند سالوں سے ہونے لگا. یہ صرف تمہارے ایمان کے بخار کا ٹیمپریچر ناپنے کی کوششیں ہیں اور 25 کروڑ مسلمان کیا کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا. اپنے نبی پاک کی عزت اور ان کی حرمت پر ان کا ریئیکشن کیا ہوگا یہ دیکھا جائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں پورے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہندوستان کی سرزمین آج اگر کسی کو ٹارگٹ بناتی ہے تو یہی صرف اسلام، قرآن، خدا کی ذات، قوانین اسلام، حضور کی ذات. یہ کھیل اور تماشا جو روز بن گیا ہے. میاں مسلمان آج کے تو نہیں ہندوستان میں، ہماری تاریخ یہاں 1300 سال پرانی ہے، 1400 سال پرانی تاریخ ہے ہماری بھی. لیکن یہ آج اس قدر زہریلا ماحول کیوں بنتا چلا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں دیکھ کر میں نے اگر کچھ کہا بھی، آج اتنی عزتوں سے نوازا جاتا ہے، پھر میرا دل روتا بھی ہے. ہم نے کیا کر لیا حضور کے لیے؟ کچھ کیا بھی تو نہیں. ہاں اپنے ہاں بیٹھ کر کے ہم نے جواب دیا یا جہاں سے چاہا مقابلہ کرنے کی ہم نے کوششیں کی، اتنا ہی تو ہے. لیکن جب احد کے میدان میں پہنچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے. ایک صحابی حضور کے سامنے کھڑے ہیں، جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا، جو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی. کفار و مشرکین غالب آ چکے تھے، 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے. یہ وہ جنگ احد ہے جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا اور حالات اتنے سخت تھے کہ لوگوں کو اپنی جان بچانا مشکل ہو چکا تھا. ایسے وقت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حضرت ابو قتادہ سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. ادھر سے کئی تیر آتا ہے، کبھی ادھر سے تیر آتا ہے، سن 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 کی آوازیں تیروں کی چلتی جا رہی ہیں. ہر کافر حضور کو نشانہ بنانا چاہ رہا ہے، لیکن ایک تنہا صحابی کھڑا ہے. تاریخ جب پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اس ابو قتادہ کے ایک جسم پر 80 تیر لگ چکے تھے، 80 تیر پیوستہ ہو چکے، پیوست ہو چکے. لیکن کمال ہے اس عاشق صادق کا، پاؤں ہٹے قدم تک نہیں ہٹتا، یہاں تک کہ تیر چلتے چلتے ایک تیر ایسا بھی آیا کہ ان کی آنکھ میں گھس گیا، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، آنکھ کا ڈھیلا ان کے رخسار پر لٹک گیا. لیکن اس عاشق صادق نے اپنے قدم نہیں ہٹائے. میری زندگی سے کئی درجے بڑھ کر میرے رسول اللہ کے قدم ہیں، حضور کی طرف ایک تیر تک جانے نہیں دیا. نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود انہیں بلایا، ابو قتادہ آ جاؤ، آ جاؤ، بس کرو. ڈیفنس کرنے کی بات کرتے ہیں.
تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جس نے 80 تیر کھا لیے، پلٹ کر کے حضور کی طرف اپنی آنکھ کی پتلی ہتھیلی میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھ کو اندر کیا، اپنا لعاب پاک لگایا۔ 80 تیروں سے جس کا جسم چھلنی ہے، اس دن بھی وہ فخر کے ساتھ نعرہ لگاتا ہے اور یوں کہتا ہے، رب کائنات تیرا فضل ہے، تیرے نبی کی حرمت کی حفاظت کے لیے مجھ جیسے کو تو نے چن لیا۔ گھر میں بیٹھ کر کے بات کرنا اور ہوتا ہے، اور اپنے مجمع میں، اپنے جلسے میں بلند آواز سے نعرہ لگا لینا اور ہوتا ہے۔ نبی پاک کی شان پر حملہ ہو جائے۔ احد کی ایک اور تاریخ میں بتاؤں، جب جنگ احد ختم ہو گئی، شام کا وقت تھا، لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں صحابہ کی، 70 لاشیں اٹھائی گئیں، 70 لاشیں اٹھائی گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لاشوں کی طرف دیکھ کر اپنے ایک چہیتے صحابی کا نام لے کر پکارتے ہیں، سعد ابن ربی کہیں ہیں؟ سعد ابن ربی ان لاشوں میں دکھتا نہیں، وہ حضور کا چہیتا صحابی، جوان صحابی۔ حضور 2 صحابہ کو کہتے میدان میں ڈھونڈو، میرا وہ سعد زندہ ہے یا انتقال کر گیا، جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ۔ 2 صحابہ میدان میں گشت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر دیکھا، تلاش کیا، اور اچانک بیچ میدان میں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ کئی لاشوں کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں۔ پکارا، جو صحابی گئے تھے حضرت طلحہ، سعد ابن ربی تم زندہ ہو یا انتقال کر گئے ہو؟ سعد ابن ربی کی آواز آنے لگی، میں زندہ ہوں لیکن میرے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ آئے ہوئے 2 صحابہ نے ان لاشوں کو ہٹایا تو دیکھ کر کے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ سعد ابن ربی اس حالت میں زندہ تھے کہ ان کے جسم پر 12 نیزے لگ چکے ہیں، وہ پیٹ پھٹ چکا تھا، پیٹ پھٹ چکا تھا اور روح باقی تھی، جس کا پیٹ پھٹ کر انتڑیاں باہر آ رہی ہوں اور ابھی روح چل رہی ہو۔ وہ 2 صحابہ آئے سعد کو اٹھانے کے لیے تو اٹھ نہیں سکے، کہا کیسے آنا ہوا؟ آنے والے دونوں صحابہ نے کہا، سعد تجھے اللہ کے رسول نے یاد کیا، میرے آقا تجھے پوچھ رہے تھے۔ سعد ابن ربی اتنا سنتے ہی اسی میدان میں خون میں لت پت حالت میں کہتے ہیں، اے میرے دوستو جاؤ میرے نبی کو میرا سلام کہہ دینا، شاید میں حضور تک چل کر نہیں آ سکوں گا، میری سانسیں اتنی باقی نہیں ہے، میں ان قریب اب ہمیشہ کے لیے چپ ہونے والا ہوں، جاؤ میرے رسول کو سلام کہہ دینا۔ لیکن ساتھ میں وہ سعد ابن ربی نے ایک جملہ ایسا کہا جو ہماری روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے، ہم جیسے جوانوں کی طاقت کو بار بار للکارتا ہے ان کا جملہ، اے دربھنگا کے غیور جوانوں، اللہ نے تمہیں طاقت و قوت دی ہے، صحت و توانائی دی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بازو ہمارے صرف جیم کرنے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے اور فٹ بال والی بال کھیلنے کے لیے؟ سنو اس سعد ابن ربی کی جوانی کو جس کا پیٹ پھٹ چکا، اور ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جو 2 صحابہ آئے ان سے کہتے ہیں، اے میرے دوستو واپس جانا تو میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، سعد ابن ربی تو مر رہا ہے لیکن اگر تم سب کے سب زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی حضور تک ہاتھ بھی بڑھا دیا، قیامت کے دن سعد اسے نہیں چھوڑے گا، قیامت کے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی سانسیں ختم ہو گئی۔ ایک روایت میں میں نے یہ بھی پڑھا، سعد ابن ربی نے آنے والے دونوں صحابہ سے کہا، جاؤ میرے آقا سے اتنا کہہ دینا، عذرن لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوں، سینہ پھٹ رہا ہو، پیٹ پھٹ کر انتڑیاں باہر آئی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم بستروں پر رات بھر آرام کرتے ہیں، نرم نرم غذائیں کھا کر، عیش و عشرت کے گھروں میں ہم آرام کر کے پھر یہاں بیٹھ کر نعرے لگا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں۔
عزیزان گرامی سچ کہا تھا شاعر نے، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تم نے ابھی حضور کے نام پر برداشت ہی کیا کیا ہے؟ حضور کے نام پر ابھی سہا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ آج مجھے بتاؤ کس نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی کہ تم نماز پڑھو گے تو گردن کاٹ دی جائے گی؟ آج تک میرے خیال سے ہندوستان کی سرزمین پر کسی مسجد میں تلوار تمہاری گردن پر نہیں رکھی گئی۔ کون تمہیں روکتا ہے؟ نبی پاک